ایمیزون رین فارسٹ، جسے ایمیزونیا بھی کہا جاتا ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا ٹراپیکل رین فارسٹ ہے جو جنوبی امریکہ کے 9 ممالک تک پھیلا ہوا ہے، جس میں برازیل، پیرو، کولمبیا، بولیویا، ایکواڈور، سورینام، وینیزویلا، گیانا اور فرینچ گیانا شامل ہیں۔ اس کا رقبہ تقریباً 55 لاکھ مربع کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ یہاں نباتات، حیوانات اور مقامی کمیونٹیز کے تقریباً 3 کروڑ لوگ آباد ہیں۔ ایمیزون رین فارسٹ ایک اعلیٰ سطح کی حیاتیاتی تنوع کی خصوصیت رکھتا ہے، جس میں ایک اندازے کے مطابق 40,000 اقسام کے پودے، 1,300 اقسام کے پرندے، 3,000 اقسام کی مچھلیاں، 25 لاکھ اقسام کے کیڑے اور 430 اقسام کے میملز موجود ہیں، جس میں سے اکثر ایسے نایاب ہیں جو دنیا میں کہیں اور نہیں پائے جاتے۔ اس کے علاوہ یہاں رہنے والے لوگ ہزاروں سالوں سے آباد ہیں اور اپنی زندگی کا گزر بسر کرنے کے لیے اس جنگل پر انحصار کرتے ہیں۔ ایمیزون رین فارسٹ زمین کی آب و ہوا کے نظام کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کی بڑی مقدار کو جذب کر کے دنیا کے لیے تقریباً 20% آکسیجن پیدا کرتا ہے، جو عالمی آب و ہوا کو منظم کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ تاہم ایمیزون رین فارسٹ کو متعدد خطرات کا سامنا ہے، جس میں جنگلات اور درختوں کی کٹائی، موسمیاتی تبدیلی اور غیر قانونی شکار شامل ہیں۔ یہ خطرات ایمیزون رین فارسٹ اور یہاں رہنے والے لوگوں کی صحت کے ساتھ ساتھ عالمی آب و ہوا کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ ایمیزون رین فارسٹ ایک وسیع اور پیچیدہ ماحولیاتی نظام ہے جو لاکھوں سال پہلے ایوسین کے دور سے موجود ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ تقریباً 5 کروڑ 50 لاکھ سال پہلے ایمیزون خطے نے برساتی جنگل کی شکل اختیار کرنا شروع کی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں بہت سی تبدیلیاں آئیں، جن میں نئی نسلوں کا ابھرنا، دریاؤں اور جھیلوں کا بننا اور انسانی سرگرمیوں کا اثر بھی شامل ہے۔ ایمیزون خطے کو پہلی بار یورپین لوگوں نے 16ویں صدی عیسوی میں دریافت کیا تھا۔ ہسپانوی فاتحین سونے اور قیمتی وسائل کی تلاش میں یہاں آئے تھے۔ اس کے بعد 19ویں اور 20ویں صدی عیسوی میں ایمیزون رین فارسٹ کے وسائل کا بڑے پیمانے پر استحصال ہونا شروع ہوا۔ حالیہ عرصے میں ایمیزون رین فارسٹ میں بڑے پیمانے پر لاگنگ، کانکنی اور زرعی سرگرمیوں میں تیزی سے توسیع ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں جنگل کے بڑے علاقے تباہ ہو گئے ہیں۔ سڑکوں کی تعمیر اور بنیادی اسٹرکچر کی ترقی نے ایمیزون رین فارسٹ کے دور دراز علاقوں تک انسانی رسائی کو ممکن بنا دیا ہے۔ گزشتہ برسوں میں ایمیزون رین فارسٹ میں انسانی سرگرمیوں کے ماحولیاتی اثرات کے بارے میں خدشات نے خطے کی حفاظت کے لیے زیادہ کوششیں کی ہیں۔ تاہم جنگلات کی کٹائی اور جنگل کے لیے دیگر خطرات بدستور ایک بڑی تشویش کا باعث بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ایمیزون نہ صرف ایک منفرد ماحولیاتی نظام ہے بلکہ کرۂ ارض کی آب و ہوا اور حیاتیاتی تنوع کے لیے بھی ایک اہم وسیلہ ہے۔ ایمیزون رین فارسٹ کے چند خطرناک جانوروں میں جیگوار، جائنٹ اوٹرز، کیپیبراس، ایناکونڈا اور میکاؤز شامل ہیں۔ دیگر قابل ذکر اقساموں میں بندر، کاہلی، تپیر، کیمن، مچھلیاں، ایمفیبینز، تتلیاں اور چیونٹیاں شامل ہیں، جو جنگل کے ماحولیات میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ایمیزون رین فارسٹ میں پودوں اور درختوں کی کئی وسیع اقسام موجود ہیں، جیسے انگور اور ایپیفائٹس۔ اس کے علاوہ ایمیزون کے کچھ مشہور درختوں میں برازیل نٹ، ربڑ اور مہوگنی کا درخت شامل ہیں۔ اس کے علاوہ آرچڈ، برومیلیڈز اور دوسرے پھولدار پودوں کی بھی کئی اقسام موجود ہیں جو اس علاقے میں مقامی ہیں۔ مجموعی طور پر ایمیزون رین فارسٹ ایک بھرپور اور متنوع ماحولیاتی نظام ہے، جہاں پودوں اور حیوانات کی وسیع اقسام موجود ہیں، جن پر بہت سے سائنسدان آج بھی ریسرچ کر رہے ہیں۔ ایمیزون رین فارسٹ کرۂ ارض کی آب و ہوا کو منظم کرنے کے علاوہ عالمی معیشت کو سہارا دینے میں بھی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ایمیزون رین فارسٹ دنیا بھر کے طبی شعبوں کے لیے ناقابل یقین حد تک اہم ہے۔
پودوں اور جانوروں کی وسیع اقسام ہونے کی وجہ سے یہاں رہنے والے مقامی لوگ صدیوں سے مختلف مقاصد کے لیے جنگل کے وسائل سے مختلف دوائیں تیار کرتے آ رہے ہیں۔ سائنسدانوں نے ان میں سے بہت سی روایتی دواؤں کا مطالعہ کر کے انہیں جدید ادویات میں شامل کیا ہے۔ اس کے علاوہ سائنسدان نئے علاج کے لیے جنگلات کی حیاتیاتی تنوع کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ایمیزون رین فارسٹ کے وسائل سے حاصل کی گئی دواؤں میں سے ایک دوا جس کا نام کونائن ہے، یہ ملیریا جیسے مرض کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس دوا کے مرکبات سنچونا کے درخت کی چھال سے تیار کیے گئے ہیں، جو جنوبی امریکہ کے اینڈین جنگلات میں اگنے والے درختوں کی ایک نسل ہے۔ ایمیزون رین فارسٹ پودوں پر مبنی مرکبات کا ایک بھرپور ذریعہ ہے جو سوزش، اینٹی آکسیڈنٹ اور اینٹی کینسر خصوصیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ان مرکبات کی کچھ مثالوں میں سرجری میں استعمال ہونے والی اور پٹھوں کو آرام دینے والی دوا ریسرپائن شامل ہے، جو بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتی ہے۔ اسی طرح پیکلی ٹیکسل چھاتی اور رحم کے کینسر کے علاج میں استعمال ہونے والی کیمو تھراپی کی دوا ہے۔ ایمیزون رین فارسٹ کے ممکنہ طبی فوائد کے باوجود یہاں کے حیاتیاتی تنوع کا زیادہ تر حصہ غیر دریافت اور کم استعمال شدہ ہے۔ ایمیزون رین فارسٹ کے ماحولیاتی نظام کی حفاظت ان قیمتی وسائل کو محفوظ رکھنے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کا مطالعہ کر کے اسے انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ ایمیزون رین فارسٹ زمین پر کاربن ڈائی آکسائیڈ کے سب سے بڑے ڈمپ میں سے ایک ہے، جس میں تقریباً 120 بلین میٹرک ٹن کاربن کا ذخیرہ ہے۔ یہ ماحول سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کو جذب کر کے موسمیاتی تبدیلیوں کو کم کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ایمیزون رین فارسٹ میں ایک اندازے کے مطابق دنیا کی 10% پرجاتیاں موجود ہیں، جو زمین پر سب سے زیادہ حیاتیاتی تنوع والے خطوں میں سے ایک ہے۔ ایمیزون رین فارسٹ میں پودوں اور جانوروں کا تنوع ماحولیاتی نظام کو برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ ایمیزون رین فارسٹ عالمی آبی چکر میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ درخت فضا میں پانی کے بخارات چھوڑتے ہیں جو بارش بن کر برستے ہیں۔ یہ بارش ایمیزون کے ماحولیاتی نظام کو سپورٹ کرتی ہے اور زمین میں پانی کے چکر کو منظم کرنے میں مدد دیتی ہے، جس سے دنیا بھر کے موسموں پر اثر پڑتا ہے۔ ایمیزون رین فارسٹ میں بہت سے قیمتی وسائل موجود ہیں، جس میں نایاب لکڑی، معدنیات اور تیل کے ذخائر شامل ہیں۔ یہ وسائل ایمیزون کے خطے اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے آمدنی اور روزگار کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ ایمیزون رین فارسٹ ایک اہم زرعی خطہ ہے۔ اس علاقے میں کافی، کوکو اور مختلف اقسام کے پھل اگائے جاتے ہیں۔ یہ فصلیں اہم برآمدات میں سے ایک ہیں اور انہیں برآمد کر کے بہت سے لوگ اپنا روزگار کماتے ہیں۔ ایمیزون رین فارسٹ ایک مشہور سیاحتی مقام بھی ہے، جہاں بہت سے لوگ اس کے منفرد جنگلی حیات، پودوں اور ثقافتوں کا تجربہ کرنے کے لیے آتے ہیں، جس کی وجہ سے خطے کے لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ مجموعی طور پر ایمیزون رین فارسٹ کرۂ ارض کی آب و ہوا اور حیاتیاتی تنوع کے لیے ایک اہم وسیلہ ہے، نیز دنیا بھر کے لوگوں کے لیے اقتصادی سرگرمیوں اور وسائل کا ذریعہ بھی ہے۔ ایمیزون اور اس کے ماحولیاتی نظام کی حفاظت ماحولیاتی اور اقتصادی استحکام دونوں کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ایمیزون رین فارسٹ کو کئی اہم مسائل اور چیلنجز کا سامنا ہے، جس میں اکثر کا تعلق انسانی سرگرمیوں سے ہے۔ جنگلات کی کٹائی ایمیزون رین فارسٹ کے لیے سب سے اہم خطرات میں سے ایک ہے، جس میں جنگل کے بڑے رقبے کو زراعت، کانکنی اور لاگنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے جنگلی حیات کے رہنے کی جگہ تباہ ہو رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کاربن ڈائی آکسائیڈ کی بڑی مقدار بھی فضا میں شامل ہو رہی ہے،
جو موسمیاتی تبدیلی کا باعث بن رہی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی بھی ایمیزون رین فارسٹ کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ بڑھتا ہوا درجہ حرارت اور بارش کے بدلتے ہوئے پیٹرن جنگل کے ماحولیاتی نظام اور وہاں رہنے والے جانداروں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ غیر قانونی لاگنگ، کانکنی اور جنگلی حیات کی اسمگلنگ جیسی سرگرمیاں ایمیزون رین فارسٹ کے لیے ایک اہم مسئلہ بنی ہوئی ہیں، جو اکثر معاشی مفادات اور ناقص قانون نافذ کرنے والے اداروں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ مقامی لوگ ایمیزون رین فارسٹ میں ہزاروں سالوں سے آباد ہیں اور اپنی روزی روٹی کے لیے اس جنگل کے وسائل پر انحصار کرتے ہیں، تاہم اقتصادی ترقی کے حصول میں اکثر ان کے حقوق کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، جس سے زمین اور وسائل پر تنازعات پیدا ہوتے ہیں۔ ایمیزون رین فارسٹ میں سڑکوں، ڈیموں اور دیگر بنیادی اسٹرکچر کے تعمیراتی منصوبوں کی وجہ سے اہم ماحولیاتی اثرات پیدا ہوتے ہیں، جس سے رہائش گاہوں کی تباہی، دریاؤں اور آبی گزرگاہوں کے قدرتی بہاؤ میں خلل پڑ سکتا ہے۔ ایبولا اور کورونا جیسی بیماریوں کے پھیلنے سے ایمیزون رین فارسٹ میں جنگلی حیات کی آبادی اور انسانی برادریوں پر اس کے تباہ کن اثرات مرتب ہوئے ہیں، جو اکثر الگ تھلگ رہتے ہیں اور مناسب صحت کی دیکھ بھال کے لیے رسائی کے فقدان کا شکار ہیں۔ ان تمام مسائل اور مشکلات کو حل کرنے کے لیے ایک سنجیدہ نقطہ نظر کی ضرورت ہے، جس میں مؤثر قانون کا نفاذ، پائیدار ترقی کی حکمت عملی اور مقامی حقوق اور خطوں کا تحفظ شامل ہے۔ ان میں سے بہت سے چیلنج عالمی نوعیت کے ہیں، جن سے نمٹنے کے لیے زیادہ سے زیادہ بین الاقوامی تعاون اور مدد کی ضرورت ہے۔ دوستوں، کیسی لگی آپ کو ایمیزون رین فارسٹ کے بارے میں ہماری معلوماتی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہو۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو آنے والی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔